زلزالہا جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ پہلی یا دوسری کلاس میں نے ذرہ برابر نیکی کے بارے میں ذکر کیا تھا، لیکن آج آپ کو میں قرآن پاک کی سورہ زلزال میں اس کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ پاک سورہ زلزال میں ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یعنی کہ سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، یعنی کہ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ساری زمین بھونچال سے لرز اٹھے گی۔ ابھی ہمارے ہاں 2 سے 3 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا جب زلزلہ آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کلمے پڑھنے لگ جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، اپنے اسٹیٹس اپنے موبائلوں پہ اللہ سے معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں اور اللہ توبہ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، بعد میں ہم اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے نا، لیکن جس دن تمام زمین بھونچال سے لرز اٹھے گی اور ہر چیز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو سوچے کیا حالات ہوں گے۔ وہ کب ہوگا؟ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان اس زمین میں دفن کیے جائیں گے اس دن وہ زمین ان کو باہر نکال پھینکے گی، یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرے نفخے یعنی کہ سور پھونکنے کے ٹائم پہ ہوگا۔ اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ یعنی دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ انسان جب یہ دیکھے گا تو وہ دہشت زدہ ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ یہ جواب شرط ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے 347۔ اور اس کے علاوہ فرمایا یعنی زمین کو یہ قوت گواہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے۔ جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ یہ قوت پیدا فرما دے گا، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنا دے گا، یعنی کہ کلام کرنے والا بنا دے گا اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔ یصدر اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹیں، یعنی قبروں سے نکل کر موقوف حساب کی طرف یا حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ اشتاتا کا مطلب ہے متفرق، یعنی ٹولیاں۔ بعض بے خوف ہوں گے، اب یہ قیامت والے دن مختلف انسان مختلف ٹولیوں میں بٹ جائیں گے۔ بعض جو ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ بے خوف ہوں گے، بعض خوف زدہ، بعض کے رنگ سفید ہوں گے جیسے جنتیوں کے ہوں گے، اور بعض کے رنگ سیاہ جو ان کی جہنمی ہونے کی علامت ہوگی۔ بعض کا رخ دائیں طرف ہوگا اور بعض کا رخ بائیں طرف ہوگا۔ یہ مختلف گروہ و مذاہب اور اعمال و افعال کی بنیاد پر
ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا گیا یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی تاکہ انسانوں کے ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اور آخر میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اس کی تفسیر کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ بس وہ اس سے خوش ہوں گے اور اس میں سخت پشیمان اور مضطرب ہوگا۔ ذرہ کیا چیز ہے؟ بعض کے نزدیک چونٹی سے بھی چھوٹی چیز۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ ذرہ یعنی انسان جب زمین پر ہاتھ مارتا ہے اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ زمین پر تھپڑ ماریں اور آپ کے ہاتھ کے ساتھ کوئی مٹی لگے جو آپ کو نظر بھی نہ آئے تو اس کو ذرہ کہا گیا۔ اور بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاؤں میں گرد و غبار کے جو ذرات نظر آتے ہیں وہ ذرہ ہے۔ یہ سورت 2 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بات بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور پوری سورت کا نچوڑ اس جملے میں ہے۔ یہ سورت 2 آدمیوں کے لیے نازل ہوئی اور آپ لوگ اب یہ دیکھیے گا کہ آپ ان آدمیوں میں سے کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کون سے 2 آدمی ہیں؟ جن میں سے ایک شخص ساحل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں بھی تأمل کرتا ہے، کہتا ہے تھوڑا سا صدقہ ہے کس لیے دوں، چھوڑ دوں، رہنے دوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتا۔ تو اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، جو کہ اس دن بھی میں نے بتایا، تو کیا ہم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں؟ کیا ہم کسی سائل کو چاہے 1 روپیہ ہی دینا کیوں نہ ہو، دیتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے، اس کی بھی اہمیت ہے اور ہمیں دینا چاہیے، یا ہم اس کو اگنور کر دیتے کہ رہنے دیں؟ تو اللہ پاک نے یہ 2 قسم کے آدمیوں کے لیے سورہ زلزال نازل کی جہاں پہ قیامت کی نشانیاں بتائیں گی، لیکن آخری آیت میں اللہ نے فرمایا سب کچھ بتا کر کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو میں تو اس لحاظ سے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ہمارے پاس جتنی بھی زندگی ہے اس میں اگر ہمیں ذرہ برابر نیکی بھی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم ذرہ برابر گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف لازمی ہونا چاہیے، اسی سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں قرآن پاک ہمیں کھول کھول کے کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ ہم انسان اپنی اصلاح کر سکے، ہم انسان اپنے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکے۔ لیکن ہم لوگوں کی سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ اگر ہم نے قرآن پاک پڑھا بھی ہے، اگر تجوید کے ساتھ پڑھا بھی ہے تو صرف قرآن پاک کی تلاوت کی حد تک پڑھا ہے، اور اگر ہم ترجمے کی طرف کبھی آتے بھی ہیں، زیادہ تر میں نے ماؤں کو یہ چیز دیکھی ہے